بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو میں بی اے ایجوکیشن پارٹ 2 کی دوسری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایجوکیشن کے ریلیٹڈ جتنے بھی امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں وہ شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ 60 ایم سی کیوز امپورٹنٹ آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے۔ تو اب اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، نیچے بنے سبسکرائب کے بٹن کو کلک کیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ اس طرح کی یوزفل ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو۔ 61 یعنی کہ اس ویڈیو کا فرسٹ جو ہے وہ ہے فتین بچوں کا ڈیش دوسرے تمام بچوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ کیا زیادہ ہوتا ہے؟ آئی کیو لیول، G.Q یا CQ یا IQ۔ تو فرسٹ والا آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس ویڈیو میں آپ کا رائٹ آپشن وہ ہوگا جو کہ ہائی لائٹڈ اینڈ انڈر لائن ہوگا۔ تو انڈر لائن اور ہائی لائٹڈ جو ہے وہ فرسٹ والا ہے۔ تو نیکسٹ کویشچن ہے، فتین بچے ڈیش صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں؟ تکنیکی، تخلیقی، تجریدی، تمہیدی۔ تو فتین بچے تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ نیکسٹ کویشچن ہے، فتین بچے ڈیش پسند ہوتے ہیں؟ ادب پسند، فنون پسند، لطیفہ پسند یا اصول پسند؟ تو اس کا آنسر ہے اصول پسند ہوتے ہیں۔ فتین بچے دوسرے بچوں کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں؟ قابل، ذہین، متوازن یا کند ذہن؟ دوسرے بچوں کی نسبت زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ نیکسٹ کویشچن ہے، فتین بچوں کے ڈیش سامان کا فقدان ہوتا ہے؟ خصوصی، غیر خصوصی، غیر اہم یا اہم؟ تو نیکسٹ کویشچن ہے، کم فہم بچوں کے جذبات ڈیش ہوتے ہیں؟ حساس، غیر حساس، متوازن یا غیر متوازن؟ تو غیر متوازن ہائی لائٹڈ ہے اور یہی انڈر لائن ہے، تو دس از یور آنسر۔ نیکسٹ کویشچن ہے جی، کم فہم بچوں میں ڈیش کے جذبہ کی کمی ہوتی ہے؟ کس جذبہ کی کمی ہوتی ہے؟ پڑھنے کی، خود اعتمادی کی، لگن کی، محنت کی؟ تو خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے۔ کم فہم بچے ڈیش کا شکار ہوتے ہیں؟ معاشرتی پستی کا، معاشرتی توازن کا، معاشرتی عدم توازن کا یا عدم مطابقت کا؟ تو عدم مطابقت کا شکار ہوتے ہیں۔ نیکسٹ کویشچن ہے، کم فہم بچوں کی کتنی وجوہات ہیں؟ توارث یعنی جو وراثت میں ملتا ہے، جذباتی عدم توازن یا کم و جسمانی صحت یا پھر تمام جوابات؟ تو یہ تمام جتنے بھی جوابات ہیں یہ سارے اس میں شامل ہیں۔ نیکسٹ کویشچن ہے، ناقص جسمانی صحت رکھنے والے بچوں کی ڈیش کی نشو نما بھی نارمل طریقے سے نہیں ہوتی؟ ذہن کی، دماغ کی، دل کی یا جسم کی؟ ذہن کی نشو نما بھی نارمل طریقے سے نہیں ہوتی۔ نیکسٹ کویشچن ہے، کم فہم بچوں کو تعلیم دینے کے لیے نصاب تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے؟ علیحدہ، خصوصی، غیر خصوصی، غیر اہم؟ تو خصوصی نصاب تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، مناسب تعلیم و تربیت کے علاوہ کم فہم بچوں کا ڈیش علاج بھی ضروری ہے؟ کون سا علاج؟ ذہنی، جسمانی، نفسیاتی؟ تو نفسیاتی علاج بھی ضروری ہے۔ نیکسٹ کویشچن، مضطرب بچوں سے مراد وہ بچے ہیں جو ذہنی طور پر ڈیش کا شکار ہوتے ہیں؟ عدم مطابقت کا، عدم توازن کا، عدم دلچسپی کا شکار ہوتے ہیں۔ نیکسٹ کویشچن ہے، مضطرب بچوں کی وجوہات ہیں؟ وراثت، خاندانی پس منظر، نفسیاتی اسباب یا تمام وجوہات؟ تو تمام وجوہات ہی ہیں۔ نیکسٹ کویشچن ہے، مضطرب بچوں کے گھر کا ماحول ان کی ڈیش نشو نما پر اثر انداز ہوتا ہے؟ ان کی ذہنی نشو نما پر، ان کی جسمانی نشو نما پر، ان کی جذباتی نشو نما پر یا معاشرتی نشو نما پر؟ تو جذباتی نشو نما پر اثر انداز ہوتا ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے جی، مضطرب بچوں کی علامات ہیں؟ ذہنی اضطراب، لڑائی جھگڑے کا رجحان، منفی انداز فکر یا تمام جوابات؟ تو یہ تمام جوابات ہیں۔ نیکسٹ کویشچن، مضطرب بچے ہر وقت ڈیش اضطراب کا شکار ہوتے ہیں؟ ذہنی اضطراب کا، جسمانی اضطراب کا، معاشرتی اضطراب کا یا دلی اضطراب کا؟ تو ذہنی اضطراب کا شکار ہوتے ہیں۔ نیکسٹ کویشچن ہے، جذباتی اضطراب کے شکار بچوں میں ڈیش رجحان پایا جاتا ہے؟ لڑائی جھگڑے کا، صلح صفائی کا، مل جل کا، کسی کے بھی نہیں یعنی کہ کوئی بھی نہیں؟ تو لڑائی جھگڑے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، جذباتی لحاظ سے مضطرب بچوں کا انداز فکر ڈیش ہوتا ہے؟ منفی،
یا پھر حد درجہ منفی یا پھر مشتعل یا پھر غیر اہم. تو اس کا آنسر ہے منفی ہوتا ہے جی. نیکسٹ کویشچن ہے جی جذباتی لحاظ سے مضطرب بچوں کو قدم قدم پر ڈیش کی ضرورت ہوتی ہے؟ رہنمائی کی، شعور کی، تعلیم کی، سوچ کی. تو رہنمائی یہی آپ کا صحیح آنسر ہے. نیکسٹ کویشچن ہے جی مضطرب بچے ہر وقت کون سی کارروائیوں کے بارے میں سوچتے ہیں؟ تکنیکی کارروائیوں کے بارے میں سوچتے ہیں، تجریدی کارروائیوں کے بارے میں سوچتے ہیں، یا تخریبی یعنی خراب، جس سے خرابی یا کوئی نقصان دے ایسی کارروائیوں کے بارے میں سوچتے ہیں؟ تو تخریبی جو ہے یہی ہائی لائٹڈ ہے اور یہی انڈر لائن ہے، تو دس از یور آنسر. نیکسٹ کویشچن ہے معذور بچے کس ڈیش کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں؟ معذور بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، یا اہمیت کمتری کا، دلچسپی کا، دل لگی کا. تو احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. نیکسٹ کویشچن ہے معذور بچوں کی اقسام ہیں 1، 2، 3 یا 4؟ تو 4 والا آپشن جو ہے وہ رائٹ آپشن ہے. نیکسٹ کویشچن ہے معذور بچوں کی تربیت کا انتظام ہوتا ہے غیر اہم، غیر خصوصی، اہم یا پھر خصوصی؟ تو آپ کا صحیح آپشن جو ہے وہ ہے خصوصی. معذور بچوں کو عام اداروں میں تعلیم دینا خاصتاً یعنی خالصاً ڈیش ہوتا ہے؟ مشکل ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے، یا غیر مشکل ہوتا ہے، یا آسان؟ تو آسان ادھر 2 دفعہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ٹائپنگ میں جلدی کی وجہ سے 2 دفعہ کئی لکھے جا چکے ہیں. بٹ دی رائٹ آپشن از ہیئر مشکل جو ہے یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ان کو اس طرح کے اداروں میں تعلیم دینا. نیکسٹ کویشچن ہے جی معذور بچوں کی تعلیمی سرگرمیاں دیگر بچوں سے مختلف ہوتی ہیں ہر لحاظ سے، ہر طریقے سے، ہر زاویے سے؟ تمام جوابات. تو ہر زاویے سے مختلف ہوتی ہیں. نیکسٹ کویشچن ہے جی معذور بچوں کو صحت مند رکھنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ ورزش کا اہتمام کیا جاتا ہے، خصوصی نگہداشت کی جاتی ہے، خصوصی تربیت، یا خصوصی انتظام و انصرام؟ تو یہ انصرام کا لفظ جو ہے یہ یہاں پہ تھوڑا سا مسٹیک ہے، یہ تھوڑا سا غلط لکھا ہوا ہے. تو نیکسٹ کویشچن ہے جی اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ کہ ورزش کا اہتمام. معذور بچوں کو صحت مند رکھنے کے لیے ورزش کا اہتمام کیا جاتا ہے. نیکسٹ کویشچن ہے معذور بچوں کو معاشرے کا مفید رکن بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی ڈیش تعلیم کا انتظام کیا جائے؟ ان کی رسمی تعلیم کا انتظام کیا جائے، غیر رسمی تعلیم کا انتظام کیا جائے، فنی تعلیم کا انتظام کیا جائے، یا غیر فنی تعلیم کا انتظام کیا جائے؟ تو رائٹ آپشن جو ہے وہ کیا ہے؟ فنی تعلیم کا انتظام کیا جائے. تو نیکسٹ کویشچن ہے جی گونگے بچے ڈیش صلاحیت سے عاری ہوتے ہیں؟ گونگے بچے ڈیش صلاحیت سے عاری ہوتے ہیں؟ کس صلاحیت سے عاری ہوتے ہیں جی؟ بولنے سے، سننے سے، دیکھنے سے، یا سونگھنے سے؟ تو رائٹ آپشن کیا ہے کہ بولنے سے عاری ہوتے ہیں. تو نیکسٹ کویشچن ہے جی نیکسٹ اینڈ جو سیکنڈ لاسٹ کویشچن ہے گونگے بچے ڈیش کر بولتے ہیں؟ کیسے بولتے ہیں؟ اٹک کر بولتے ہیں، ہکلا کر بولتے ہیں، تیزی سے، یا آہستہ بولتے ہیں؟ تو گونگے بچے جو ہے وہ ہکلا کر، یہی جو ہے ہائی لائٹ بھی ہے اور یہی انڈر لائن بھی ہے، تو یہی آپ کا آنسر ہے. گونگے بچے ہکلا کر، تھوڑا سا ایسے ہکلا کر بولتے ہیں. تو ہکلانے میں اور اٹک جانے میں تھوڑا سا یہ ڈفرینس ہے. تو گونگے بچے ہکلا کر بولتے ہیں. تو فرینڈز یہ جو ہے پچھلی ویڈیو جو ہے وہ بھی کافی لمبی ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے اس ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ MCQs شیئر کیے ہیں. اور یہ ویڈیو بھی جو ہے اتنی لمبی تو نہیں ہے، لیکن جو ہے اس ویڈیو میں کمپلیٹ واچ کیجیے گا. اور اگر آپ کا کوئی کمنٹ وغیرہ ہو تو وہ جو ہے کوئی کویشچن ہو تو کمنٹ میں کیجیے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک لازمی کیا کریں، اور چینل کو اگر آپ اس چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں جو بیل کا آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیا کریں، تاکہ جب بھی اس طرح کی کوئی بھی اپڈیٹڈ ویڈیو آپ جو ہے وہ چینل پہ اپلوڈ کی جائے تو فوراً اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچ جائے. اور اس طرح جو ہے
آپ اس ویڈیو کو جلدی جو ہے واچ کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ٹیک ویل کیئر آف یور سیلف. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.